السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، یہ ایک ڈبل منڈی ہے، اتنا موٹا چشمہ لگا کر رکھا ہوا ہے اور بات بالکل بیچ والوں کی طرح کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بات کرنے کا انداز، داڑھی رکھ کر کے جو اس طرح بات کرے۔ ایک تو مرد ہوتا ہے، مردوں کے انداز میں بات کرتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، عورت کے انداز میں بات کرتی ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کے داڑھی ہوتی ہے اور وہ مردوں کے انداز میں نہیں بلکہ عورتوں کے انداز میں بات کرتا ہے۔ حضرات ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخنث کہا جاتا ہے، ہجڑا کہا جاتا ہے، اور تبلیغی جماعت کے اندر یہ کوئی معمولی بات، کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، بہت عام بات ہے۔ تبلیغی جماعت کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ان کے یہاں ہجڑوں کو بھی لے جایا جاتا ہے اور بڑا پسند بھی کیا جاتا ہے، جیسے قاسم نانوتوی کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ بہرحال حضرات، تو اس ڈبل منڈی کو پہلے آپ سماعت فرمائے، کتنا بڑا جھوٹ اہل سنت پر باندھا ہے، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹے آسمان سے اللہ گرا، چوتھے آسمان تک گرتے گرتے آیا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا، اپنا داہنا ہاتھ، اللہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستہ۔ بھائیو، آپ سے میرا سوال ہے، کیا اللہ ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے نعوذ باللہ وہ چوتھے آسمان سے گر پڑیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ قرآن کریم نے کیا کہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، علامہ فاروق رضوی صاحب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان سے گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس دن سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دستگیر ہو گیا۔ اب بھلا آپ بتائیے، سوچئے کہ اللہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ اور اللہ ہمارا اتنا کمزور ہے نعوذ باللہ وہ گریں گے؟ افسوس والی بات ہے۔ کیا پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے۔ میرا خدا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، کبریائی والا ہے، جلال والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ تن تنہا اکیلا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے کسی کا، وہ گر رہے تھے، اللہ گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی نے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اسلامیہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب کی ایک ویڈیو کو لگایا اور اوپر اپنا منڈا سڑا ہوا لگا کر کے فاروق خان رضوی صاحب کی ایک ویڈیو کو کاٹا، جبکہ آپ یوٹیوب پر جائیے اور یوٹیوب پر جا کر کے لکھیے کہ فاروق خان رضوی نے جرجیز کو ننگا کیا، فاروق خان رضوی نے جرجیز سے مقابلہ کیا، یا جرجیز بھگوڑا فاروق خان رضوی کے سامنے سے بھاگ گیا۔ اس طرح کے جملے لکھ کر جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو پوری ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہوگی، اور یہ ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، کئی جگہوں پر انہوں نے اس طرح کا رد کیا ہے اس کا۔ یہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا اتنا کمزور ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو اس نے باتیں کی ہے، یہ فاروق خان رضوی صاحب پر اس نے الزام عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ بھگوڑا ہے جو پچھلے اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بھاگتا پھر رہا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں، غوث پاک عبد القادر جیلانی، کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ اور جرجیز خبیث کو چیلنج دیا گویا کہ یہ انجینئر تھے، اس واقعے کے تعلق سے جو تو نے سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ غوث اعظم نامی کتاب تو ثابت کر کے بتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا۔ پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ سنا آپ نے، جرجیس کو سماعت کر لیا آپ نے۔ اب جرجیس کو دیکھ لیجئے آپ اچھی طرح سے کہ جرجیس نے ایک جھوٹا واقعہ سنایا اور اس جھوٹے واقعے کا فاروق خان رضوی صاحب نے رد کرنا شروع کیا۔ اس رد کے کچھ الفاظ کو لے کر کے اس ڈبل منڈی نے ایک ویڈیو بنا دی اپنے سواہی چینل کو چلانے کے لیے، اور اس کے اعتبار سے اس نے اس ویڈیو کو بنا کر کے چلا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ برا نہ مانے، لیکن اب مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ میں بولوں گا کہ اس ڈبل منڈی کی عادت یہ ہوگی کہ قرآن جب پڑھتا ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پڑھتا ہوگا، وانتم سکارا کو چھوڑ دیتا ہوگا۔ چلیے وہی ایک بات نہیں ہے۔ اس کے یہاں پر اگر کوئی بولے، جیسے کہ میں ہی بولوں کہ اس ڈبل منڈی کی ماں کے 4 یار ہیں، اتنا بولوں اور آگے میں بتاؤں کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو یہ جھوٹ کو کاٹ دے گا اور کہے گا نہیں میرے تو ابا 4 ہی ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ ہو جائے گا اس کا۔ برادران ملت اسلامیہ کتنا بڑا جھوٹا خبیث ہے، دیکھیں آپ کہ جو چیز رد میں بنائی گئی ہے اس کو بنا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی مذہب اور وہابی مذہب یہ دونوں جو ہے تو لعنتی مذہب ہے، اور یہ دونوں کے دونوں باطل مذہب ہے۔ اگر یہ سچے مذہب ہوتے تو حق بات بیان کرتے، جیسے کہ ہم حق بات بیان کرتے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کتابیں کھول کر بولتے ہیں، کتابیں دکھا کر کے بولتے ہیں اور ان کے حوالہ جات دے کر کے بولتے ہیں۔ ایسے نہیں بولتے ہیں بلا وجہ میں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر جہاں بولو وہاں تیار ہیں ہم بتانے کے لیے، ہم ہر طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے اس سنی کہلانے والے کچھ حضرات ویڈیو میرے پاس بھیج کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں حضرت یہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب دے رہا ہوں کہ جواب لیجئے اور اس ڈبل منڈی تک بھی پہنچائیے کہ تیری اماں کے 4 یار ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ کو کاٹ دینا کہ نا بس اسی کو بنا کر اسی پر ویڈیو بنا کر کے جو ہے تو پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا، اور دنیا والوں کو بتانا نہیں میرے 4 ہی ابا ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ہے ان کی جہالت۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات اہل سنت کہ اس باطل مذہب کا رد بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ان کی پول کھل چکی ہے، دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، اس لیے اب یہ جو ہے تو جھوٹ کا سہارا لے کر سنیوں کی چھوٹی چھوٹی کلپیں کو کاٹ کر کے غلط بیانی کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حق کو کبھی غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے، حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔